الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ اللہم صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دعا میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم اور اس غلام کی طرف سے امت کو ملی ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے 10 سال خدمت کرنے کا شرف ملا ہے۔ آج کوئی انسان ایک مرتبہ کسی اللہ والے کی خدمت کر لے تو دنیا کہتی ہے فلاں کا خادم ہے، اور اس کی زمین پہ پاؤں نہیں لگتے ہیں، اور اس کو کتنی عزت اور احترام دی جاتی ہے، یہ فلاں کا خادم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ امام الحرمین کا یہ جو ہے امام کعبہ کا خادم ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں جی مکی صاحب زیدہ مجدوم کا خادم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم کتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، یار اس بندے نے امام الحرم کی خدمت کی ہے۔ میں آج اس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبائے ہیں، یقیناً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مالش کی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے غلام تھے، خادم سے نوکر تھے، جنہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی دعاؤں نے ایسا چمکایا کہ سبحان اللہ ان کے کیا کہنے۔ تو ہم الحمدللہ پوری امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کے نوکر ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ان کی بات کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہوگی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں دیکھا، خوشی اور غم میں دیکھا۔ جب بھی میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکلات آئیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ سیدھا مسجد کی طرف ہوتا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ جل جلالہ کے سامنے صلاۃ حاجت پڑھتے اور اللہ جل جلالہ کے سامنے دعائیں کرتے۔ احادیث کی کتابیں بھری ہیں، جب صحابہ فرماتے ہیں سخت آندھی ہوتی، کوئی طوفان کا منظر ہوتا، ہمیں ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، پیارے آقا علیہ السلام سیدھے مسجد میں ملتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اکثر دیکھا، جب بھی کوئی پریشان خبر آئی، جب کوئی مشکلات زندگی میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام کیا، جو دعا میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی مشکل دعا نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے، آپ نے بارہا یہ دعا سنی ہے، لیکن اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ آپ اس بات کی اہمیت ذرا اپنے دماغ میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مشکل آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک دعا خاص یہ ہوتی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر ہم اس چیز کا اہتمام کر لیں، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی اور ذہن بھی یہی ہے کہ ہماری مشکلیں آسان کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر بھنور سے ہمیں نکال سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضر ہو کے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، اولاد کے رشتوں کا مسئلہ بن گیا ہے، کاروبار کا مسئلہ بن گیا ہے، جائیداد کا مسئلہ بن گیا ہے، نوکری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آفیسر تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی اولاد بات نہیں مان رہی، بیماریوں نے آ کر جکڑ لیا ہے، آسان طریقہ مسجد میں حاضر ہو جائیے اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کے اس دعا کا اہتمام کیے، 11 مرتبہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ آپ حی ہیں، آپ قیوم ہیں، آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، آپ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ اللہ میں آپ کا مسکین بندہ ہوں، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، اللہ آپ سے، آپ کے نبی سے، آپ کے دین اور قرآن سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اس دعا کی برکت سے میری اس مشکل کو حل فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز
کچھ ہی لمحات گزریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور فرما دیں گے۔ شرط وہی ہے، اللہ پہ کامل یقین ہو، شرط وہی ہے تاثیر پیدا کرنے کے لیے آپ کی زبان پہ سچائی ہو، جھوٹ نہ بولیں، زبان کو گندی چیزوں سے خراب نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کا لقمہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ کے رزق حلال کا لقمہ نہیں ہے، زبان میں صداقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے، پراگندہ حال ہوں گے، چپکے ہوئے گالیں ہوں گی اور بکھرے ہوئے بال ہوں گے، وہ یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکاریں گے، اللہ جل جلالہ ان کی دعا کو نہیں سنیں گے۔ فرمایا اس لیے ان کا لباس حرام کا ہوگا، ان کا کھانا حرام کا ہوگا، ان کا پینا حرام کا ہوگا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جب رزق حلال نہیں ہوگا، رزق حلال کا لباس نہیں ہوگا، رزق حلال کی خوراک نہیں ہوگی، ہم جتنے مرضی وظیفے پڑھتے ہیں ان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے رزق حلال کھانے کی کوشش کریں۔ ایک دعا کا اہتمام کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اس کا ہر نماز میں اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ علم نافع بھی عطا کریں گے، اللہ جل جلالہ رزق حلال بھی کھانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور عمل مقبول بھی عطا کریں گے، جسمانی روحانی امراض سے آپ شفا بھی پا جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ اس کو خود سن کے اپنے احباب میں شیئر کریں، تاکہ آپ کی میری ایک شیئر سے اور کوشش سے اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے، دنیا آخرت میں ہماری بخشش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔